بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی وہ سب کی سب سچ ثابت ہوئیں۔ نصر کا خواب بھی ایک پیشن گوئی تھا۔ اس نے ایک بار بڑا خوفناک خواب دیکھا، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا، خواب سے پیدا ہونے والی پریشانی اور بے چینی کو سامنے رکھا اور کہا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ نجومی کہنے لگے پہلے وہ خواب سناؤ۔ کہنے لگا وہ تو مجھے بھول گیا مگر مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومیوں نے کہا خواب سنے بغیر ہم اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ اس پر وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا مجھے اس خواب کا مقصد بیان کرو ورنہ میں تم لوگوں کی گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام ان دنوں جیل میں تھے۔ یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنے داروغہ جیل سے کہا جو آپ سے بہت محبت کرتا تھا، کیا تم بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کر سکتے ہو؟ میں اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں۔ اس طرح ممکن ہے تجھے بادشاہ کی مزید محبت مل جائے، مجھے عافیت مل جائے گی۔ داروغے نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں وہ خونی سلطان تمہیں بھسم نہ کر دے۔ شاید تم جیل کی سختی اور تنگ آنے کی وجہ سے رہائی کا راستہ یہ نکال رہے ہو، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی تمہارے علاوہ اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تم میرے متعلق ڈرنا بند کرو، وہ خدا ہے جو میری چاہت پر باقاعدہ حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے۔ داروغہ نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ جا کر بدبخت نصر کو یہ بات بتاتا ہے۔ اس نے بلایا، آپ اس کے پاس پہنچے مگر آپ نے اسے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہاں پر آنے والے ہر آدمی کو یہ لازم تھا کہ وہ سجدہ کرے۔ اس پر نصر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے تمام دربار کو خالی کروا دیا۔ جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ پر یہ علم اسی شرط پر اتارا کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے اگر میں تجھے سجدہ کیا تو وہ علم جاتا رہے گا اور اگر میرے علم سے کچھ استفادہ نہ کر سکو گے تو چونکہ میں تمہارے قتل بھی ہو جاؤں گا تو قتل سے بچنے کے لیے سجدہ نہ کرنا بہتر رہے گا، اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عنایت کی ہے تاکہ تمہاری پریشانی ختم کر سکوں۔ بخت نصر نے کہا میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا وفادار کسی کو نہیں پایا، ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ اب تم میرے خواب کی تعبیر بتا دو۔ آئے فرمایا کہ ہاں میں بیان کرتا ہوں۔ تم نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس میں ایک بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پہ ہیں اور سر آسمان میں ہے۔ اس کی اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانہ چاندی کا اور نچلا تانبے کا ہے، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے ہیں۔ تم اس کے قدامت پختگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہو۔ اتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا، اسے لگا اور اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور پتھروں سمیت سب کچھ مٹی ہو گیا۔ تمہارے خیال کے مطابق تمام جن انس مل کر انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے اور پوری زمین پہ پھیل جاتا ہے۔ اب صرف تمہیں وہ پتھر اور آسمان نظر آ رہا ہے۔ بدبخت نصر نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میں نے یہی خواب دیکھا تھا مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بت سے مراد مختلف زبانوں میں مختلف امتیں ہیں، سونے سے مراد مختلف زمانے جس میں تم رہ رہے ہو، چاندی سے مراد تمہارا بیٹا جو تمہارے بعد بادشاہ بنے گا، تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، لوہا فرانس اور پتھر سے مراد دو امتیں ہیں جن پر دو عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقین یمن میں اور دوسری مغربین شام میں۔ جو پتھر اس بت پر لگتا ہے وہ دین الہی ہے جو آخر زمانے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عرب سے ایک امتی نبی بھیجے گا جس کی وجہ سے دوسرے تمام تر بت پرست ختم ہو جائیں گے اور وہ دین اس پتھر کی طرح پوری زمین پر غالب آ جائے گا۔ یوں باطل کی جگہ حق جگہ لے لے گا، جاہل لوگ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے اور لوگوں میں بالخصوص نصرت پیدا ہو جائے گی۔ بدبخت نصر نے کہا جب سے میں نے تخت سنبھالا ہے
آپ سے بڑھ کر کسی کو اپنے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ یقیناً آپ سے زیادہ میرا کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔